محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے، اسی کوشش میں رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا یہ دین پہنچ جائے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، جنت کے راستے پر آ جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی کہ آپ نے بلغ ما انزل الیک، کہ آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ تو آپ نے اس ڈیوٹی کو ادا کیا اور دن رات ایک کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، ہر قسم کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، قبیلوں تک پہنچایا، قوموں تک پہنچایا، عام لوگوں تک پہنچایا، سرداروں تک پہنچایا۔ آپ کی ساری زندگی اسی دین کی محنت میں گزری، آخر دم تک آپ اپنے اس مشن پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ اس حوالے سے آپ کی زندگی کا ایک پہلو، ایک جانب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمیں علم ہو، پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کتنی محنت کی ہے، ہمارے لیے، انسانیت کے لیے کتنی آپ نے کوشش کی ہے۔ جو پہلو، ویسے تو پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا عملی نمونہ ہے، سیرت کی کتابیں وہ پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی۔ لیکن ایک پہلو جو آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کتنا سفر کیا، کتنی دفعہ شہر سے باہر گئے، اور وہ بھی اس دور میں جب سفر کے دوران کوئی سفری سہولتیں نہیں تھیں، کوئی پکی سڑک نہیں تھی، کوئی اچھا راستہ نہیں تھا، کوئی ہموار اور برابر کچا راستہ بھی نہیں تھا، کہیں اونچائی، کہیں اترائی، سارا پہاڑی علاقہ، جنگل بیابان، اور نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی انتظام، نہ سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام، نہ راستے میں ٹھہرنے کی کوئی مناسب جگہ، نہ کوئی سہولیات، اور سارا راستہ پر خطر۔
دشمن کا خطرہ علیحدہ اور جنگلی جانوروں کا خطرہ علیحدہ، ڈاکوؤں چوروں کا خطرہ علیحدہ اور رات کی تاریکی علیحدہ۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو، توحید کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر آدمی تک، ہر علاقے تک پہنچانے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے کتنے سفر اختیار کیے۔ اس چیز کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، سوچا جائے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس وقت آپ غار حرا میں موجود تھے، اور غار حرا مکہ مکرمہ سے، شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر باہر ہے، اور اس کی اونچائی یہ بھی آدھا کلومیٹر سے زیادہ ہے، 600 میٹر سے زیادہ ہے۔ 4 کلومیٹر شہر سے باہر جا کر پھر 600 کلومیٹر سے زیادہ بلندی پر غار میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور اپنی قوم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں سوچ و بچار، غور و فکر کرتے تھے۔ پریشان ہوتے تھے کہ یہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ کدھر جا رہے ہیں، ان کو کیسے تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، گھر سے کھانے پینے کا وہ سامان لے کر چلے جاتے، اور کئی کئی دن اس غار میں آپ عبادت کرتے، بیٹھے رہتے۔ پتہ نہیں کتنے آپ نے یہ سفر کیے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل کی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کی تبلیغ کی، توحید کی، اسلام کی ذمہ داری لگائی گئی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس سے آغاز کیا گیا، اور پھر پورے علاقے تک، ہر قبیلے تک پیغام پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اور آپ نے پھر مسلسل اپنے اس مقصد کو، اپنی اس ذمہ داری کو، اپنے اس نصب العین کو اپنے سامنے رکھا۔ تو پہلے تو آپ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایک آدمی کے پاس، ایک ایک سردار کے پاس، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، 13 سال کا عرصہ آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا، اور ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ ان میں 3 سال کا عرصہ تو قید کی شکل میں آپ کو گزارنا پڑا، جسے شب ابی طالب کہتے، بائیکاٹ کر دیا گیا آپ کے خاندان کا، اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے، روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور کوئی مثبت اور رد عمل مکے والوں کی طرف سے ظاہر نہ ہوا، چند لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ بھی نہایت کمزوری کی حالت میں، نہایت مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ طائف کی طرف گئے۔ یہ آپ کا گویا کہ مکہ مکرمہ سے باہر نبی بننے کے بعد پہلا سفر تھا۔ مقصد کیا تھا یہ سفر کرنے کا؟
اور یہ بھی کوئی آسان سفر نہیں تھا، پہاڑی علاقہ اور خطرناک راستے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور اور 5000 سے زیادہ میٹر بلندی اس علاقے کی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کیوں؟ مقصد صرف یہ تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا مکے والوں کو سمجھاتے ہوئے، کوئی امید نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس علاقے کے لوگ یہ مسلمان ہو جائیں، ادھر سے کوئی کام کا آدمی مل جائے اور دین کا کام جو ہے یہ چل پڑے۔ یہ نیت لے کر، مقصد لے کر آپ وہاں پہنچے۔ وہاں پر آپ کے ساتھ نہایت بدسلوکی کی گئی، لوگ وہاں کے سختی سے پیش آئے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ نے اس مشن کے لیے، اس دین کے لیے کتنے سفر کیے ہیں۔ تو یہ پہلا آپ کا سفر 120 کلومیٹر کا، پھر نہایت زخمی حالت میں، پریشانی کی حالت میں واپس آئے ہیں۔ باقی 3 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ کے اندر مزید گزارا ہے۔ 13 سال جب گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اور ہجرت کا سفر نہایت خطرناک سفر، کافروں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، قتل پر انعام ملنے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ کو قتل کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ آپ نہایت سلامتی کے ساتھ محفوظ طریقے سے وہاں سے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر سب سے پہلے سفر اختیار کرنے سے پہلے غار ثور کی طرف گئے ہیں۔ وہ بھی شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر گئے ہیں، اور اس کی چڑھائی اور بلندی 750 میٹر ہے، 1.25 کلومیٹر تقریباً بنتی ہے۔ وہاں چڑھائی پر چڑھے ہیں، 2 گھنٹے سے زیادہ وہ وقت لگتا ہے اوپر چڑھنے کا، اور تھکاوٹ اس کے علاوہ ہے، بھوک پیاس اس کے علاوہ ہے، دشمن کا ڈر اور خوف اس کے علاوہ ہے۔ آپ وہاں پر تشریف لے گئے، 3 دن رات وہاں پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہی حکم تھا کہ تاکہ کافر لوگ ایک دفعہ اچھی طرح بھاگ دوڑ کر تلاش کر لیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، تو پھر آپ آرام سے مدینے کا سفر اختیار کریں۔ تو پھر وہاں سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا ہے، اور یہ تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ 450 کلومیٹر اس دور کا، اونٹوں کا سفر، پیدل سفر، جنگلات کا سفر، اس میں تقریباً 8 دن اور راتیں آپ کی صرف ہوئی ہیں۔ اس دوران کیا کیا وہ خطرات سے آپ گزرے ہوں گے، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور اگر اندازہ لگانا ہو تو اتنا سفر جو ہے وہ روڈ سے ہٹ کر، جو عام راستہ اس سے ہٹ کر اب بھی اختیار کر کے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی۔ بے شک اپنی سواری کیوں نہ ہو، لیکن روڈ سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کریں تو سمجھ آ جائے گی کہ اتنا سفر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مقصد صرف دین کی سربلندی، انسانیت کی فلاح، اسلام کا پیغام، کامیابی کا پیغام، یہ پہنچانا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہدایت یا اس کے رستے کا پتہ چلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ کو چین سے، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ آپ نے وہاں پر بھی ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا ہے، مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، اور اس پیغام کو
آگے پہنچانے کے لیے محنت کی ہے، آپ تشریف لائے تو دوسرے سال ہی سفر کے اندر چند مہینوں کے بعد آپ کو ابواب کی طرف وہ سفر کرنا پڑا، دشمن کے تعاقب میں جانا پڑا، اور یہ تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اسی 2 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں بواد کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑا، یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اسی 2 ہجری کے اندر صفوان، غزوہ صفوان کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑا، اور یہ تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اسی 2 ہجری کے اندر جمادی اخری کے اندر ذوالعشیرہ کی طرف آپ کو سفر کرنا پڑا، وہاں تقریباً 130 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اسی 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر بدر کے معرکے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑا، اور یہ بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اسی 2 ہجری کے اندر شوال کے مہینے میں بنو قینقاع یہودیوں کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑی۔ اسی 2 ہجری کے اندر ذوالحجہ کے اندر غزوہ سویق کے لیے آپ کو قدر جگہ کی طرف جانا پڑا، یہ تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ یعنی یہ 1 سال کے اندر اندر کہیں 100 کلومیٹر، کبھی 150 کلومیٹر، کہیں 80 کلومیٹر۔ اسی طرح محرم 5 ہجری کے اندر ذات الرقاع غزوے کے لیے آپ گئے، 50 کلومیٹر کا سفر اختیار کیا۔ دومت الجندل کی طرف گئے، 600 کلومیٹر کا سفر اختیار کیا۔ بنی مستلق کی طرف گئے، 200 کلومیٹر کا سفر اختیار کیا۔ اور 5 ہجری کے اندر خندق کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر آپ نے اپنے ساتھیوں سے مل کر خندق کھودی، جس کی لمبائی جو ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر بنتی ہے۔ اندازہ لگائیں، اتنی لمبائی والی خندق جو ہے وہ کھودی، جس کی گہرائی 4.5 میٹر اور اس کی چوڑائی 4.5 میٹر اور گہرائی تقریباً 3.5 میٹر، اتنی گہری، اتنی چوڑی اور اتنی لمبی مدینے کے ارد گرد خندق کھودی، تاکہ دشمن جو ہے اس کو باہر روک لیا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اسی طرح 6 ہجری کے اندر آپ عمرے کے لیے گئے ہیں، تقریباً 400 کلومیٹر۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کی طرف گئے ہیں، 180 کلومیٹر۔ اس کے بعد دوبارہ 7 ہجری میں عمرے کی قضائی کے لیے گئے ہیں، 450 کلومیٹر۔ اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے گئے ہیں، 10,000 افراد کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے، 450 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ مکہ پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو اگلے مہینے میں حنین کی طرف گئے ہیں، تقریباً 50 کلومیٹر۔ حنین سے طائف کی طرف گئے ہیں، دوبارہ وہی طائف جہاں پہلی دفعہ گئے تھے اور آپ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد دوبارہ آپ طائف کی طرف گئے ہیں، 120 کلومیٹر کا سفر کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طائف آپ کے لیے فتح کر دیا۔ وہی لوگ جو کل آپ کو دھکے دینے والے تھے آج منتیں کرنے والے بن گئے۔ 8 ہجری میں حنین کی طرف گئے ہیں، یہ 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد سب سے اہم، سب سے مشکل سفر اور آخری آپ کی زندگی کا سفر، جنگی سفر، یہ 9 ہجری میں آپ نے تبوک کی طرف کیا ہے۔ 30,000 کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے۔ اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا، اتنے لوگوں کے سفر کا انتظام کرنا، اتنے لوگوں کے راستے میں ٹھہرنے کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی سے بچاؤ کی بھی ضرورت ہے، راستے میں پانی کی بھی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ اور آپ کے صحابہ اکرام صرف اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے 687 کلومیٹر کا سفر کر کے تبوک کی طرف پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد آخری آپ کا سفر وہ حج کا سفر ہے، حجۃ الوداع کا سفر ہے، جس میں آپ نے اپنی پوری اس وقت کی امت کو جمع کیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہیں وہاں پر، آپ نے ان کو اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکامات اور اس اسلام کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کا ان کو آپ نے حکم دیا۔ یہ 450 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ حج کے لیے گئے۔ یہ ساری زندگی آپ نے مشقت میں، سفروں میں، تکلیفوں میں برداشت کی،
گزاری ہے صرف اس امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ سارے سفروں کو جمع کریں تو تقریباً 6000 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے، یہ ایک طرف کا۔ اگر اس کو دوبارہ واپسی کو ساتھ ملائیں تو 12000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے اور ہمارے لیے اپنی زندگی کو مصروف ترین گزار کر یہ آپ نے سفر کیے ہیں اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، آپ کے لیے اچھے اور نیک جذبات کا اظہار کرنا چاہیے کہ کس طرح آپ نے ہمارے لیے دن رات محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔